بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، تسہیل الادب کا سبق نمبر 8 آج ہم شروع کریں گے. اس سے قبل ہم نے متعدد اسباق میں اسم سے متعلق مختلف مباحث پڑھی ہیں، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے یا مذکر مؤنث کے اعتبار سے، تثنیہ جمع کے اعتبار سے، مضاف مضاف الیہ کے اعتبار سے، اور اس جیسی اور بھی ہم نے مباحث سابقہ ویڈیوز کے اندر اسباق کے اندر پڑھ لی ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے الموصوف والصفت، موصوف اور صفت. قاعدہ کتاب کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اسی کو پڑھ لیتے ہیں، پھر امثلہ پر اس کی تطبیق کرتے ہوئے مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، جس لفظ کے ذریعے چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. یعنی جو لفظ کسی چیز کی اچھائی، برائی، حالت یا کیفیت وغیرہ کو بیان کرتا ہے اس کو صفت کہیں گے. اور جس اسم کی یہ برائی، بھلائی یا حالت اور کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. مثال دیکھیے، ٹھنڈا پانی. ٹھنڈا یہ ایک کیفیت ہے، حالت ہے، تو اس کو ہم صفت کہیں گے. اور پانی چونکہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے تو اس کو موصوف کہیں گے. موصوف صفت ہے، یعنی ٹھنڈا پانی موصوف صفت ہے. یہاں پانی کی خوبی ٹھنڈا ہونا بیان کی گئی ہے تو پانی کو موصوف اور ٹھنڈا کو صفت کہیں گے. ایسے ہی ایک اور جملہ ہے نئی کتاب. اس جملہ میں ایسے ہی ایک اور مثال ہے نئی کتاب. اب اس کے اندر کتاب موصوف ہے اور نئی صفت ہے، اس لیے کہ نیا ہونا یہ حالت ہے اور جس چیز کی حالت بیان کی جا رہی ہے وہ کتاب ہے، تو اس لیے کتاب کو موصوف اور حالت کو یعنی نئی ہونے کو صفت کہیں گے. موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. یہ عربی کے اعتبار سے ہے کہ عربی کے اندر موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. اگر اردو کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر پہلے صفت بیان کی جاتی ہے. دیکھیے، ٹھنڈا پانی پہلے صفت ہے پھر موصوف ہے، جبکہ عربی کے اندر اس کے الٹ ہے، پہلے موصوف ہے پھر اس کے بعد صفت ہے. مثالیں آگے دی ہوئی ہیں، مذکورہ مثالوں کو عربی میں یوں کہیں گے: الماء البارد، ٹھنڈا پانی. الماء موصوف ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، البارد صفت ہے، یہ بعد میں مذکور ہوا. الکتاب الجدید موصوف صفت، پہلے موصوف پھر صفت. الکراسۃ الجیدۃ اچھی کاپی. اب یہاں پر پہلے موصوف مذکور ہے پھر اس کے بعد صفت مذکور ہے، لیکن ترجمہ میں آپ نے محسوس کیا کہ اردو زبان میں پہلے صفت ہوتی ہے پھر موصوف ہوتا ہے. موصوف اور صفت کے لیے چند باتیں یاد رکھیے. پہلی بات ہے کہ معرفہ اور نکرہ ہونے میں موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر موصوف وہ معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہی رکھیں گے، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت کو بھی نکرہ لائیں گے. موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، جیسے الکتاب الجدید نئی کتاب. ایسی القلم القدیم پرانا قلم. موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، جیسے کتاب جدید ایک نئی کتاب. ایسے ہی قلم قدیم ایک پرانا قلم. تو پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے، جس کو لحاظ رکھنا ہے، وہ ہے کہ موصوف اور صفت میں معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے. دوسرا، مذکر اور مؤنث ہونے میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوگی، یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. مثال دیکھیے، رجل کبیر بڑا آدمی. اب رجل یہ موصوف ہے اور مذکر ہے، کبیر یہ صفت ہے اور یہ بھی مذکر ہے. ایسے ہی طفل صغیر چھوٹا بچہ. اب طفل یہ مذکر ہے اور صغیر یہ بھی مذکر ہوگا، یا دونوں مؤنث ہوں گے، جیسے امرأۃ کبیرۃ بڑی عورت. ایسے ہی صبیۃ صغیرۃ چھوٹی بچی. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت کو بھی مؤنث لائیں گے. تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے، اعراب میں موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے، دونوں پر رفع ہوگا یا نصب یا جر ہوگا. یعنی اگر موصوف اس پر رفع ہے، پیش ہے، تو صفت پر بھی پیش ہوگی.
ایسے ہی موصوف اگر اس پر فتحہ ہے تو صفت پر بھی فتحہ ہوگی، موصوف پر اگر کسرہ ہے تو صفت کے نیچے بھی کسرہ ہوگی۔ مثالیں دیکھیے، ماء بارد ٹھنڈا پانی، ماء باردن، بماء باردن۔ اب یہاں پر اگر موصوف مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہے، ایسے ہی باقی مثالوں کے اندر بھی موصوف اور صفت کے اعراب ایک جیسے ہیں۔ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز، مفرد تثنیہ جمع میں موصوف صفت میں مطابقت ہوگی، دونوں مفرد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے۔ مثالیں دیکھیں، رجل قوی مفرد ہے، صفت بھی مفرد ہے۔ رجلان قویان، رجلان موصوف تثنیہ ہے تو قویان صفت بھی تثنیہ ہے۔ رجال اقویاء، اب یہاں پر رجال یہ جمع ہے تو اقویاء یہ بھی جمع ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کہا مطابقت ہونی چاہیے، رجال اس پر دو پیشیں ہیں، اقویاء اس پر ایک پیش ہے۔ یہ آپ نے اگر ممنوع من الصرف کی مباحث پڑھ لی ہوں تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر آپ یہی سمجھے کہ یہاں پر دو پیشیں ہیں لیکن پڑھی ایک جاتی ہے، وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ کو معلوم نہیں ممنوع من الصرف کی بحث تو آگے آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے معرفہ اور نکرہ ہونے میں موصوف صفت ایک جیسے ہوں گے، دوسرا مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے، تیسرا اعراب میں، اور چوتھا مفرد تثنیہ اور جمع ہونے میں۔ اور اس کے بعد امثلہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پر ان قواعد کی تطبیق کرتے ہیں۔ الامثلۃ مثالیں، اللفظ المعنی، الفلاح التعبان تھکا ہوا کسان، الشائی الحار گرم چائے، الفلاح موصوف ہے، التعبان صفہ ہے، الشائی یہ بھی موصوف ہے، الحار یہ بھی صفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مفرد ہے، یعنی موصوف الفلاح یہ بھی مفرد ہے، تعبان یہ بھی مفرد ہے۔ الفلاح معرفہ ہے، التعبان بھی معرفہ ہے، الفلاح پہ پیش ہے تو التعبان کے اوپر بھی ضمہ ہے، ایسے الفلاح مفرد ہے تو التعبان بھی مفرد ہے۔ یوں ہی تمام مثالوں کے اندر آپ یہ غور کرتے رہیں گے۔ حلیب بارد کچھ ٹھنڈا دودھ، لحم طریج کچھ تازہ گوشت، التجارت الرابحۃ نفع بخش تجارت، الشمس المشرقۃ روشن سورج، ادیب معاصر ایک ہم عصر ادیب، الام المسرورۃ خوش و خرما، بنت حزینۃ ایک غمگین لڑکی، ولد نشیط ایک چست لڑکا، الماء العذب میٹھا پانی، سوق کبیرۃ ایک بڑا بازار، نجم لامع ایک چمکدار ستارہ، ولد ذکی ایک ذہین لڑکا۔ ان کلمات میں آپ کی جو معرفہ نکرہ کی مشق ہے وہ بھی ہو رہی ہے کہ جہاں معرفہ ہے وہاں پر ایک کچھ اس طرح کی کلمات نہیں ہیں، جہاں نکرہ ہے وہاں پر ایک کچھ اس طرح کے کلمات موجود ہیں۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے ہمارا الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ۔ دیکھیے، المشرقۃ روشن، معاصر ہم عصر، السوق بازار، قط بلی کا بچہ، الناضج پختہ تیار، پھل وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، فاکہۃ ناضجۃ، الید ہاتھ، الرابحۃ منافع یعنی نفع دینے والی، ذکی ذہین، الردی پرانا بوسیدہ، الجدید نیا، الرجل پاؤں۔ یہاں پر یہ مطبع کی غلطی ہے، را پر فتحہ ہے، حالانکہ یہاں کسرہ ہونی چاہیے چونکہ آگے معنی پاؤں لکھا ہوا ہے، الرجل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے مرد، العین آنکھ، الاذن کان، القفص پنجرہ، الکرۃ گیند، الستار پردہ، البئر کنواں، کرۃ القدم فٹ بال۔ تو یہ چند کلمات جدیدہ ہیں، وأنا أرجو بأنك تحفظ هذه الكلمات وأنت تستعملها في لغتك۔ میں امید کرتا ہوں آپ ان کو یاد کریں گے اور آپ ان کو اپنی بول کے چال کے اندر، اپنی لغت کے اندر استعمال کریں گے۔ اگلا حصہ ہے الاسئلۃ سوالات۔ پہلا سوال ہے صفت کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا، موصوف اور صفت میں کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے؟ آپ نے وہ تمام تر چیزیں بما امثلہ کی لکھنی ہے۔ موصوف کی تعریف کریں۔ اور چوتھا سوال جو یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ موصوف اور صفت کی اردو اور عربی کے اعتبار سے ترتیب کو ذکر کریں کہ پہلے موصوف آتا ہے یا صفہ آتی ہے، عربی اور اردو دونوں کے اعتبار سے۔ اگلا حصہ ہے اس مشق کا التمرینات مشقیں۔ مشق کا کچھ حصہ میں حل کرتا ہوں اور کچھ آپ نے خود حل کرنا ہوتا ہے، تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ 5 مثالیں ایسے لکھیے جن میں موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں، اور 5 مثالیں ایسی لکھیے جن میں دونوں نکرہ ہوں۔
میں 3 مثالیں ذکر کر دیتا ہوں، باقی 2 مثالیں آپ خود بنا لیں گے۔ پہلا جو اس سوال کا جز ہے وہ ہے کہ موصوف صفت دونوں معرفہ ہوں۔ تو پہلی مثال ہے اللبن الکثیر، زیادہ دودھ۔ دوسری مثال ہے اللحم الناضج، گلا ہوا گوشت۔ تیسری مثال ہے القلم الازرق، نیلا قلم، نیلا پین۔ اور دوسری جو مثالیں ہم نے لکھنی تھی وہ تھی کہ جس میں موصوف صفت نکرہ ہو۔ تو پہلی مثال ہے جوال ثمین، قیمتی موبائل۔ دوسری مثال ہے باب مفتوح، کھلا دروازہ۔ اور تیسری مثال ہے سیارۃ قدیمۃ، پرانی گاڑی۔ باقی 2 مثالیں آپ خود لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے 5 مثالیں ایسی لکھیے جس میں موصوف صفت دونوں مذکر ہوں، 5 مثالیں ایسی لکھیے جن میں دونوں مؤنث ہوں۔ تو پہلے مذکر والی میں 3 صفت ذکر کر دیتا ہوں، پھر مؤنث والی۔ پہلی مثال ہے الرجل الطویل، لمبا آدمی۔ دوسری مثال ہے الکتاب المفید، مفید کتاب، فائدہ مند کتاب۔ اور تیسری مثال ہے الحاسوب الجدید، نیا کمپیوٹر۔ اور مؤنث کی مثالیں، پہلی مثال ہے الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغیچہ۔ دوسری مثال ہے المدرسۃ البعیدۃ، دور مدرسہ۔ اور تیسری مثال ہے الساعۃ الغالیۃ، مہنگی گھڑی۔ تو 3 مثالیں میں نے ذکر کر دی ہیں، بقیہ 2 مثالیں آپ خود بنائیں گے۔ اگلا سوال ہے اردو میں ترجمہ کیجیے، یعنی ترجم بالاردیۃ۔ المدرسۃ الکبیرۃ، بڑا مدرسہ۔ فرس جید، اچھا گھوڑا۔ القلم الجدید، نیا قلم۔ قط جمیل، بلی کا خوبصورت بچہ۔ فاطمۃ العالمۃ، عالمہ فاطمہ۔ الحبر الاسود، کالی سیاہی۔ رجل قصیر، ٹھگنا آدمی، چھوٹے قد والا آدمی۔ الغصن الاخضر، سبز ٹہنی۔ زہرۃ جمیلۃ، خوبصورت پھول۔ الثمر الناضج، پکا ہوا پھل۔ الشائی البارد، ٹھنڈی چائے۔ الفلاح الکسلان، سست کسان۔ رجل حزین، غمگین آدمی۔ اب مسرور، خوش و خرم والد۔ اخ تعبان، الرجل الابیض۔ اللحم الكثير، حليب قليل۔ منضدة طويلة۔ التجارة الرابحة، الماء الحار۔ السوق الصغيرة، باب قديم۔ نافذة صغيرة۔ جو کلمات تھے ان کا میں نے ترجمہ کیا، بقیہ ترجمہ آپ خود کریں گے۔ عربی میں ترجمہ کرو، ای ترجم بالعربیت۔ چند کلمات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نیلا پردہ۔ الستار الازرق، کمزور دادا جان۔ الجد الضعیف، طاقتور آدمی۔ الرجل القوی، پرانا گھر۔ البیت القدیم، نیا کمرہ۔ الغرفۃ الجدیدۃ، عمدہ گھڑی۔ الساعۃ الجیدۃ، خراب کتاب۔ الکتاب الفاسد، لاغر لڑکی۔ الفتاة النحیفۃ، موٹی عورت۔ المرأة السمینۃ، سین کے ساتھ، چھوٹی دوات۔ الدوات الصغیرۃ، بڑا روشندان۔ الفتحة الکبیرۃ، خوبرو چڑیا۔ سبز درخت، زرد چہرہ، لمبا ہاتھ، موٹا پاؤں، بڑی آنکھ، چھوٹا کان۔ خوبصورت گلاب، پست قد لڑکا، تھکی ہوئی عورت۔ کمزور گھوڑا، بڑی مسجد، نئی دکان، خوبصورت پردہ، چھوٹا پنجرہ، زرد پھول۔ یہ بقیہ جو کلمات ہیں ان کا ترجمہ آپ خود کریں گے، اور اگر آپ کو ان کے معنی نہ آتے ہو فأنت تستعمل القاموس حتى تتعرف على هذه الكلمات، آپ پھر قاموس کے اندر ان کلمات کو تلاش کریں گے اور اس کے بعد ان کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد نیچے دیے ہوئے الفاظ کے لیے مناسب صفت استعمال کیجئے، ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ چند الفاظ کو میں حل کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کریں گے۔ المظلۃ الجیدۃ، اچھی چھتری۔ المطر الکثیر، زیادہ بارش۔ البرق السریع، تیز بجلی۔ السحاب الممطر، برسنے والے بادل۔ العین الازرق، نیلی آنکھیں۔ الصبی الصغیر، چھوٹا بچہ۔ الدار الوسیعۃ او الدار الواسعۃ، کشادہ گھر۔ البیر العمیق، گہرا کنواں۔ العصفور الجمیل، خوبصورت چڑیا۔ الکرۃ الکبیرۃ، بڑا بال۔ الفاکہۃ اللذیذۃ، مزیدار پھل۔ الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغیچہ۔ البرایۃ الحدیدۃ،
तेज शार्पनर, अल-फनाउल कबीरु बड़ा सहन, अल-बिरकतुस सगीरतु छोटा तालाब, अन-नौरुल जदीदु नई कली, अल-फस्लुल वासिउ कुशादा क्लास, अद-दजाजतुल मज़बूहतु ज़िबा शुदा मुर्गी, अल-मुज्तहिदु। इससे कबल जो कलिमात थे वो मौसूफ वाक़े हो रहे थे, अब इसके बाद सिफात लाई गई हैं, तो सिफात के लिए हमें मौसूफ लाना पड़ेगा। यानी सवाल में फिर दो चीजें मतलूब हैं, एक जो है मौसूफ के लिए सिफत लाएं और सिफत के लिए मौसूफ लाएं। अब यहाँ पर जो सिफात आ रही हैं उनमें से चंद को मैं जिक्र कर देता हूँ, आप बकिया को खुद हल कर लेंगे। अल-मुज्तहिदु अत-तालिबुल मुज्तहिदु मेहनती तालिब इल्म, अल-जमीलु अर्रजुलुल जमीलु खूबसूरत आदमी, अल-लामिउ चमकदार, अल-जौहरुल लामिउ चमकदार हीरा, अन-नज़ीफु अल-बैतुन नज़ीफु। बाकी आगे जो सिफात है उनके मौसूफ आप खुद लाएंगे, अत-ताहिरु अल-अस्फरु अल-अहमरु अल-हमराउ अल-अब्यदु अल-अस्वदु अस-सौदाउ अस-सगीरु अल-कबीरु अल-ज़ईफु अल-रदीउ अल-क़सीरु अत-तवीलु अल-कसीरु अल-क़लीलु अल-आलिमु अल-क़विय्यु अल-बारिदु अस-समीनु। ये आपने यूं करना है कि ऊपर मौसूफ है नीचे सिफात है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपकी ये मश्क हल हो जाएगी। तो मैंने कुछ जुमले खुद बना दी हैं, कुछ सिफात यहाँ मौजूद है, आप मौसूफ के साथ जोड़ के खुद बना लेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए अरबी जुबान का सीखना और सिखाना आसान फरमाए, शौक के साथ हमें सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।